نیکیوں سے دور بھاگنا، یہ پہلی علامت، دل کے سخت ہونے۔ دوسری علامت، نصیحت اثر نہ کرنا، بیان سن لے، خوف خدا کی باتیں سن لے، لیکن دل پر اس کا اثر نہیں آتا۔ جمعہ میں اتنے ہفتے سے بیان سن رہے امام صاحب کا، ہفتہ وار شمع بیان سن رہے، قبرستان کتنی بڑی عبرت ہے یہ، اس کے پاس آیا کتنی عبرت ہے اس میں۔ وہ زمین کے اندر ہے جو کل زمین کے اوپر ہے، آج ہم زمین کے اوپر ہے، کل ہم بھی زمین کے نیچے ہوتے۔ ایک پل میں ادھر سے ادھر۔ ابھی ہم مغرب میں جاتے ہیں، مغرب میں بیان ہوا مدنی قافلے میں مسجد جوگیشوری کا پہلا دن، مسجد حریم، مغرب میں بیان ہوا، بیان کے بعد قافلے والوں نے عوابین کی نماز پڑھی۔ اتفاق یہ کہ ہم 2-3 اسلامی بھائی کچھ ایسی باتیں سوچ رہے تھے۔ مجھ سے کسی نے میری عمر پوچھی، میں نے کہا میری عمر اتنی ہے، وہ بتانے کے بعد بالکل احساس ہو رہا ہے کہ اتنی عمر گزر گئی اور اس میں کتنا وقت اللہ کی نافرمانیوں میں گزرا ہو۔ اگر تو توبہ کے سبب وہ گناہ معاف ہوئے تو مرا گا، اور نہیں معاف ہوئے تو کتنا ڈرنے کا مقام، کتنا عبرت کا مقام ہے۔ اچھا پھر ہم جن سے بات کر رہے تھے انہوں نے موبائل نکالا تو موبائل پر کسی رشتے دار یا گاؤں والے کو 50 سالہ عمر والے کے انتقال کی خبر، بولے کہ میں چند دن پہلے ان کو دیکھا تھا صحیح سلامت چلتے ہوئے۔ ایسے واقعات تو ہماری آنکھوں کے سامنے، عبرت کے لیے قبرستان کافی ہے ہمارے۔ جنازہ آگے بڑھ کر یہ کہہ رہا، اے جہاں والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ تو عبرت ہی عبرت ہے۔ تو نصیحت کا اثر نہ ہونا یہ بھی دل کی سختی کی علامت ہے۔ تیسری چیز، دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ بندہ ہمیشہ رہنے والی آخرت پر اس دنیا کی عارضی یعنی ٹیمپرری زندگی کو ترجیح دے، پرائیورٹی دے، اور دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھ کر اس کو پانے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایسا شخص دنیا کی محبت میں اندھا ہو کر گناہوں کی تاریک وادی میں گم ہو جاتا ہے، اور دنیا و آخرت کی بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تیسری علامت، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا۔ چوتھی علامت، دل کے سخت ہونے، ٹٹولتے جائے، جائزہ لیتے جائے اپنا کہ میرے اندر تو یہ نہیں، اور اسی کی وجہ سے میرا دل اگر سخت ہو گیا ہے تو میرے اوپر بھلائی کی بات بھی اثر نہیں کر رہی ہوگی، میرے آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے ہوں گے، میں توبہ بھی نہیں کرتا ہوں گا، میں عبادت سے بھی جی چھڑاتا ہوں گا، میرے اندر طرح طرح کی برائیاں مبتلا ہے، طرح طرح کی برائیاں میرے اندر جمع ہو رہی ہیں، لیکن اس کا مجھے احساس ہی نہیں ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں مل رہی، میں رجوع الی اللہ ہو ہی نہیں رہا ہوں۔ چوتھی چیز، دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب بندے کے سامنے حدود اللہ یعنی اللہ کی حدود، شریعت کی باؤنڈری، اس کے باہر جا کے نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہماری حد ہے، حدود اللہ کو توڑا جائے اور بے شرمی و بے حیائی کے ذریعے گناہوں کا بازار گرم کیا جائے، تب بھی اس کی غیرت ایمانی بیدار نہ ہو اور وہ اس بیماری کو نہ روکے یا روک نہیں سکتا تو دل میں برا بھی نہ جانے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل سخت ہو گیا، ہو رہے گناہ آنکھوں کے سامنے۔ ایک تو یہ کہ برا مانتا، روکتا بھی نہیں، حالت یہ ہو چکی کہ دل میں بھی برا نہیں سمجھتا۔ گھر کا بڑا ہے اور گھر کی بچیاں شادیوں میں عیاشی کے ساتھ ناچ رہی ہے، اس کو احساس ہی نہیں ہوتا، اس برائی کو برائی نہیں سمجھ رہا، کہہ رہا بچیاں ہیں، ابھی تو بچے ہیں، ابھی نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ تو شریعت کی حدود کراس ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر بھی اس کے دل میں کوئی کیفیت نہیں ہو رہی، اس کا مطلب اس کا دل سخت ہو چکا ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ دل کی سختی کی کچھ علامتیں تھیں۔ اب دل کی سختی سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب بندہ ان وجوہات اور اسباب پر غور کرے جو دل کی سختی کا سبب بنتے ہیں اور پھر انہیں ختم کرنے کی کوشش بھی کرے، تو اس طرح دل کی سختی سے جان چھوڑ سکتی ہے۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص یہ چاہتا ہو جو کچھ سن رہا ہے اس کے بعد کہ میرا دل سخت نہ ہے، نرم ہو جائے۔ اب ہمارا دل نرم ہو جائے، ہمارا دل سخت ہے تو نرمی کی طرف آ جائے، تو اب اس کی وجوہات سمجھ کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو وجوہات کیا ہے، ختم کریں گے کیسے؟
انشاءاللہ وہ بھی آپ کو عرض کرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. دل کی سختی کی ایک وجہ دنیا کی محبت ہے، کیونکہ جب دنیا کی محبت انسان کے دل پر چھا جاتی ہے تو دل اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا ہے، اور پھر ذکر اللہ اور عبادت میں دل نہیں لگتا، اور انسان دنیا کے کھیل تماشوں اور اس کی فانی رونقوں میں دل کا چین و سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. پہلے فضول اور گناہوں بھرے کاموں میں دنیا برباد کرتا ہے، اور پھر آخرت میں بھی ذلت اور رسوائی اس کا مقدر ہو سکتی ہے. تو دنیا کی محبت سے جان چھڑانے کی کوشش کرے. نمبر 2، دل کی سختی کا ایک سبب فضول گوئی بھی ہے. فضول گوئی، بک بک کرتے رہے، باتیں کرتے رہے، جس سے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، ایسی باتیں کرتے رہنا. کہ فضول گوئی بھی ہے کہ زیادہ بولنا یا بے سوچے سمجھے بولنا زبان کی دیگر آفات کے ساتھ ساتھ دل کی سختی کا باعث بھی بنتا ہے، کیونکہ دلی احساسات کو ظاہر کرنے کا آلہ زبان ہی ہے. یہ زبان دل کی ترجمان ٹھہری. جب بھی زبان چلے گی دل و دماغ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. فالتو اور بیکار باتوں میں مصروفیت کی وجہ سے دل و دماغ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرنے، اپنی عاقبت یعنی آخرت سنوارنے، موت اور اس کے بعد کے حالات کے بارے میں سوچنے کی طرف کم متوجہ ہوں گے. یوں دل خود بخود سخت ہونا شروع ہوگا. حدیث پاک میں دل کی سختی کا ایک سبب فضول گوئی قرار دیا گیا ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگوں، ذکر اللہ کے سوا کلام کی کثرت مت کیا کرو، کیونکہ کثرت سے باتیں کرنا دل کی سختی کا باعث ہے. اور بے شک لوگوں میں اللہ سے زیادہ دور وہ شخص ہے جس کا دل سخت ہو. اللہ، دل کی سختی کی ایک وجہ کثرت سے ہنسنا ہے. اور رسول نذیر سراج منیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، زیادہ مت ہنسو، زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ یعنی سخت کر دیتا ہے. ہنسنے کا نقصان بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچتے رہو، کیونکہ ہنسی چہرے کے نور کو ختم کر دیتی ہے. ہنسنے کی ایک لیول کا کہا ہے، یعنی اتنی آواز سے ہنسنا خود کو بھی آواز جائے اور دوسروں کو بھی آواز جائے. عشق کی بات یہ ہے، ادب کی بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری 63 سالہ حیات ظاہری میں، حیات طیبہ میں ایک بار بھی کہکا نہیں لگایا. ایک بار بھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا تھا، مسکراتے. اور وہ کیسے مسکراتے؟ ایک دن آئے گا کہ پھر وہ مسکرائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ہوگا. جس کا منظر بیان کرتے ہوئے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، لوگ آئے مسکراتے ہم اسیروں کی طرح. قیامت کے دن جکڑے ہوئے ہوں گے، قیدی بنے ہوئے ہوں گے، ہر طرف نفسا نفسی، پریشان حالی، تباہی، وحشت، تپش. آج سورج کا پچھلا رخ ہماری طرف، قیامت کے دن اگلا رخ ہماری طرف. ایک یا سوا میل کے فاصلے پر رہ کر تو سورج آنکھ برسا رہا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی. آج ہمارے جسم پر کپڑے ہوتے ہیں، قیامت کے دن کپڑے نہیں ہوں گے، ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہوں گے. ایسا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پھر کس کو مدد کو پکارے؟ کیونکہ جی جہاں جائیں گے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر، اور وہ 50,000 سال میں سے 25,000 سال گزر جائیں گے. تب جا کے آپس میں مشورہ ہوگا، چلو اللہ کی بارگاہ میں کسی کو سفارشی بناتے ہیں، کسی کو عرض کرتے ہو اللہ کی حضور ہماری شفاعت فرمائے. پھر ایک ایک کر کے انبیاء کرام علیہ السلام کے پاس، اولین آخرین، یہ امت پچھلی امت ہے، سارے جائیں گے. کس حالت میں جائیں گے؟ ہم تو بہت آسان ہے ہم کو سمجھنا اس حوالے سے کہ ہماری آنکھوں ہمارے آنکھوں کے سامنے ممبئی کے لوکل ہیں، ٹریولنگ کرتے ہیں، کبھی کبھار صبح اپ میں جائیں،
अच्छा खासा रश हो, कंधे दब जाते, दर्द भी करते, सांसें फूलने भी लगती है गर्दी से। ये गर्दी तो कुछ भी नहीं है। दुनिया की जिस भी चीज की मिसाल दी जाए वो सिर्फ समझाने के लिए, आखिरत की मुसीबतें इसके सामने कोई हैसियत नहीं रखती। तो कयामत के दिन जब मैदान महशर में सब जमा होंगे, उस दिन बरहना जिस्म बरहना पाँव भी होंगे और सामने इज़्तिहाम होगा, यानी गर्दी होगी, ऐसी गर्दी होगी कि कंधे से कंधे छीलते भी होंगे, कंधे से कंधे छीलते होंगे, ऐसी गर्दी होगी। इसी हालत में इस नबी के पास, उस नबी के पास मौलाना हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह बड़ा प्यारा नक्शा खींचते हुए फरमाते हैं, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लगा होगा, हाँ मैं इस काम की हूँ। अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका हो। माँ जब इकलौते खोल छोड़े आ आ कह के बुलाते ही हैं, ऐसा कयामत का दिन होगा। हुजूर फरमाएंगे अना रहा। तो जब ये सारा मंजर होगा, कहीं से बन नहीं रही होंगी, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई, जब उनकी रसाई है, जब अपनी बनाई तो अपनी बनाई, तो वो क़यामत का मंजर होगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट से अर्ज कर रहा था, ऐसी हालत में जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज फरमाएंगे तो आला हज़रत का वो शेर याद आता है, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, फिर मने इसिया पे अब बिजली गिराते जाए। ऐसी बिजली गिराएंगे कि हम गुनाहगारों की गुनाह जो है वो धुलते चले जाए। तो मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, मुस्कुराना जो है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत है। मुस्कुराए, मुस्कुराने से दिल सख्त नहीं होगा, ये तो अदाए महबूब की नियत से मुस्कुराएंगे तो इंशाअल्लाह सवाब भी मिलेगा। दिल की सख्ती की चौथी वजह अल्लाह की याद से गाफिल होना है, क्योंकि किसी भी दिल की चार हालतें होती हैं, बुलंदी, कुशादगी, पस्ती, सख्ती। तो अब दिल की बुलंदी ज़िक्रुल्लाह में है, इसकी कुशादगी रिज़ा इलाही पा लेने में है, इसकी पस्ती गैरुल्लाह में मशगूल होने में है, और इसकी सख्ती याद इलाही से गाफिल होने में है। पांचवा सबब, और ये भी बहुत जरूरी है आज की तारीख में, इसको समझ, दिल की सख्ती का एक सबब पेट भर कर खाना खाना है। जी हाँ, पेट भर कर खाना खाने से जहाँ इबादत में सुस्ती और सेहत खराब होती है, वही इसका एक नुकसान ये भी है कि पेट भर कर खाना दिल को सख्त कर देता है। आप सोचेंगे दावत इस्लामी वाले क्या क्या सिखाते हैं, किस किस बात की तरबियत कर रहे हैं, लेकिन ये तालीमात मेरे हुजूर की है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार ने अपनी जिंदगी में कभी भी 3 दिन तक पेट भर कर खाना नहीं खाया, कई दिन तक उम्महातुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना के घरों में चूल्हे नहीं जलते थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में भूख शरीफ हाजिरी देती थी, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी के साथ, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। मालिक के कोने नहीं, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमत है, इनके खाली आते। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियारी तौर पर भूख शरीफ को अपनाया था, भूख को नवाजा था। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख का आलम ये होता कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भूख की वजह से अपने मुबारक पेट पर पत्थर भी बांधे, इनकी अदा को अदा करते थे सहाबा किराम ने भी बांधे। तो ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भूख का आलम है। और हम ठूस कर खाने खाते हैं, ये भी खाओ वो भी खाओ, ऐसे लालची बन जाते हैं। मादल्ला, दिल सख्त नहीं होगा तो क्या होगा। भैया आज या कल की बात है, मुझे किसी ने तवज्जो दिलाई कि यानी क्या इत्तफाक है, कल ही मुझे किसी ने मैसेज किया कि इस मौजू पर फिर से दावत इस्लामी वालों को बोलने की आदत है। पहले बहुत बोला जाता था, अब कम कर दिया गया था, और इत्तफाक से आज बयान में ये मौजू भी आता है। तो मुझे एक बुजुर्ग का फरमान कल याद आया, अभी के मौजू से रिलेटेड है। वो फरमाते हैं कि मैं उस वक्त सबसे ज्यादा अपने दिल में इबादत की मिठास पाता हूँ जब मेरा पेट भूख की वजह से पीठ से मिल जाता है। और मेरे आका सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान सुनिए और झूमिए और अच्छी नियत कीजिए। आप फरमाते हैं खलीफा अव्वल कि जब से मुसलमान हुआ हो तब से पेट भरकर इस उम्मीद
جب سے مسلمان ہوا ہوں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اس امید پر کہ اللہ پاک میرے دل میں عبادت کی مٹھاس ڈال دے. ہمارے دل عبادت کی لذت نہیں آئی. تکبیر تحریمہ کہاں گئی, کہاں قیام, کہاں رکوع, کہاں سجود, سلام پھیر دیے, نماز مکمل ہو گئی, مسجد سے باہر ہو گئے. پوری نماز اللہ کی یاد سے کھائی, پوری دعا اللہ کی یاد سے کھائی. کہیں یہ دل کی سختی تو نہیں ہے, اور کہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ بھی کھاؤ وہ بھی کھاؤ, یعنی لذت دنیا میں ہم مستغرق ہو گئے. ہمارے اسباب کی زندگی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے. حضرت معروف کرکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں زیادہ کھانا دل کی سختی کا باعث ہے. اب یہ تو میں نے آپ کو اسباب بتائے کس وجہ سے دل سخت ہوتا ہے. اب میں آپ کو یہ سناتا ہوں کہ دل اگر سخت ہو گیا تو نقصان کیا کیا ہوگا. پہلا نقصان دل کی سختی کا یہ نقصان ہے کہ بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے. دلیر سمجھتے ہو؟ ایک تو وہ کیفیت ہے کہ بندہ گناہ کرنے جائے اور بچ کے آ جائے. اللہ پاک کے حضور کیا منہ دکھاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا منہ دکھاؤ, بچ کے آ. ایک وہ جو کر بیٹھے کرتے ہی فوراً تائب ہو جائے, توبہ کر, نادم ہو جائے, میں کیا کر دیا, فجر میں آنکھ نہیں کھلی, ٹینشن ہو جائے میری آنکھ نہیں کھلی, اتنا بڑا نقصان ہو گیا میرا. نقصان ہے. اعلیٰ حضرت کے والد گرامی مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی بلا, ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں کیا بلا آ گئی, وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, پتہ نہیں کیا بلا وہ آگے, وہ ادھر آگ لگ گئی, پتہ نہیں کیا بلا آ گئی, میرا بچہ ہے کہ اس کو پیلیا ہو گیا, جونڈس ہو گیا, وہ نکل ہی نہیں رہا ہے, پتہ نہیں کیا بلا آ گئی. مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انسان کے لیے سب سے بڑی بلا یہ ہے کہ اس کی ایک وقت کی نماز قضا ہو. ایک وقت کی نماز اپنے تو یار نماز قضا ہو جائے, ماتھے پہ بل نہ آئے, ٹینشن نہ آئے, پسینہ نہ نکلے, کوئی کیفیت نہ ہو, بولے میری نماز قضا ہو گئی. تو میں عرض کر رہا تھا ایک تعداد وہ ہے جو گناہ کر بیٹھتی تو فوراً نادم ہو جاتی, احساس ہوتا ہے. لیکن ایک کیفیت وہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد احساس نہیں ہوتا. اور پھر ایک کیفیت وہ ہے جو بہت تباہ کن ہے, وہ گناہ کرنے پر دلیر ہو چکی ہے, ان کو ضرورت آ چکی ہے, کرتے پھر کرتے پھر کرتے پھر کرتے کرتے ہی رہتے ہیں, رات دن گناہوں میں پڑے رہتے ہیں. اور منقول ہے کہ جو گناہوں کا عادی ہوتا ہے مرتے وقت ہو سکتا ہے کہ اس کا ایمان سلب کر لیا ہے, عادی ہو چکا ہے. اور پھر اس سے خطرناک ایک اور چیز ہے گناہوں کی کیفیت کے تعلق سے, اور وہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے. اللہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے, اور خطرناک. اللہ پاک ہمیں محفوظ کرے. تو پہلا نقصان دل کی سختی کا, بندہ گناہوں پہ دلیر ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا انسان اللہ پاک اور اس کے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گستاخی کر کے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. دوسرا نقصان دل کی سختی کا نقصان یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ پاک کی عبادت, قرآن پاک کی تلاوت اور نیک اعمال سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اپنے اصل مقصد کو بھول جاتا ہے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ آپ میں, ہم کیوں آئے دنیا میں؟ اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے, پارہ 27 سورہ ذاریات آیت نمبر 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اور میں نے جن اور آدمی اسی لیے بنائے کہ میری عبادت کرے. ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. کیا مقصد ہے؟ اللہ کی ہمارا عبادت. مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت. لیکن اس مقصد کو بھول کر دنیا کی دولت کمانا ہم نے اپنا مقصد بنا لیا. تو بندہ جب جس کا دل سخت ہو جائے تو پھر اس کو نقصان یہ پہنچتا ہے کہ اپنے مقصد کو بھول جاتا ہے. غور کیجئے کہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ پاک کی عبادت اور نیک اعمال کی کثرت کرنا ہے, مگر دل کی سختی ایسی بیماری ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنے مقصد حیات کو بھی فراموش کر دیتا ہے. تیسرا نقصان, اس کی نحوست سے پچھلے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں دل کی سختی کی وجہ سے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. نمبر 1, مخلوق کی عیوب کی ٹوہ میں لگے رہنا.
اس کا عیب مل جائے, اس کی برائی مل جائے, اس کا کچھ مل جائے, اس کا کچھ مل جائے, اور اچھالوں گا. اب لوگوں میں بیان کرو, کچھ تو مل جائے, کچھ تو موقع مل جائے. پھولا کھانا نے ایسا کیا تھا ہمارے ساتھ, اس کا کچھ تو مل جائے, پورے فیملی میں کر دوں گا, مزہ آئے گی. گیم پلان کرتے ہیں, گیم. آج گیم پلان کرنے والوں, آپ کے میرے تعلق سے بھی ہمارے نامہ عمل میں کچھ لکھا جا رہا ہے اور اس کے مطابق کچھ طے ہو رہا ہے. قبر کے لیے, قبر میں جانے سے پہلے نزا میں جب حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام سامنے آئیں گے, پھر منکر نکیر سامنے آئیں گے, پھر میدان محشر میں جب جائیں گے, پھر پل صراط, اللہ اکبر, میزان عمل, ہمارے لیے بھی کچھ تیار ہو رہا ہے. پھر اللہ نہ کرے جہنم پل صراط سے گرا دیا جائے, کہیں یہ چیزیں ہمارے تعلق سے طے ہو رہی, ایسا نہ ہو. ہم گیم پلان کرتے ہیں تو 6 چیزیں عمل کو ضائع کر دیتی ہیں. نمبر 1, مخلوق کی عیوب کی ٹونگنے لگے رہنا. 2, دل کی سختی. 3, دنیا کی محبت. 4, حیا کی کمی. 5, لمبی امیدیں. اور 6, حد سے زیادہ ظلم. چوتھا نقصان دل کی سختی کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ بندہ اللہ پاک کی ناراضی اور اس کی طرف سے لعنت, یعنی اس کی رحمت سے دوری کا مستحق ہوتا ہے. اور اس پر بھی حدیث پاک سنیے, مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, سے مروی ہے کہ رسول نذیر محبوب رب قدیر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے نصیحت نشان ہے, میری امت کے رحم دل لوگوں سے بھلائی طلب کرو اور ان کے قریب رہا کرو, اور سخت دل یعنی سخت دل لوگوں سے بھلائی نہ مانگو کیونکہ ان پر لعنت اترتی ہے. جن کے دل سخت ہو چکی ہے ان پر لعنت اترتی ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کا علاج کرنے میں کامیاب ہو جائیں. دیکھو آج ہم نے دل کی سختی کی علامتیں بھی سنی, دل کی سختی کے وجوہات بھی سنی, دل کی سختی کے نقصانات بھی سنے. اب میں آپ کو وہ چند طریقے بیان کر رہا ہوں جس سے ہمارے سخت دل نرم ہو سکتے ہیں. سیکھ لینا آپ کو, سمجھ لینا آپ کو, اس میں عمل بھی کرنا. سب سے پہلی چیز جو چاہتا ہے کہ اس کا دل سختی سے نرمی کی طرف آئے, اس کے لیے سب سے پہلی چیز سبحان اللہ, زیادہ اللہ کے کلام قرآن کی تلاوت کرنا. تلاوت کرے بندہ, تلاوت کرے, اور جو تلاوت زیادہ کرتا ہے اس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے. تو خوف خدا تو زبردست ہمارے لیے ذریعہ ہے, ایک طرح سے وہ ڈھال ہے. خوف خدا ڈھال ہے جو ہم کو گناہوں سے بچائے گی, دل کی سختی سے بچائے گی. تو اس پر میں قرآن پاک کی ایک آیت بھی پیش کرتا ہوں. پارہ 30 سورہ زمر آیت نمبر 23. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الی ذکر اللہ. اللہ نے سب سے اچھی کتاب اتاری کہ ساری ایک جیسی ہے, بار بار دہرائی جاتی ہے, اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں. میں نے کہا نا قرآن پڑھو سا, قرآن پڑھنے سے کیا ملے گا؟ خوف خدا ملے گا. یہ میں آیت کا ترجمہ سن رہا ہوں. اس سے ان لوگوں کے بدن پر بال کھڑے ہوتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں, پھر ان کی کھالیں اور دل اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتے ہیں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اولیاء اللہ کی صفت ہے کہ ذکر الہی سے ان کے بال کھڑے ہوتے ہیں, روٹے کھڑے ہونا کہتے ہیں جسے, بال کھڑے ہوتے ہیں, جسم لرزتے ہیں اور دل چین پاتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اپنے حقیقی خوف کی توفیق نصیب کرے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کے بال کھڑے ہو جائے تو اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جس طرح خشک درخت سے اس کے پتے جھڑتے ہیں. ایک طریقہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کثرت کرے, اللہ کا ڈر ملے گا, اس سے دل نرم ہو. دوسرا طریقہ, اور یہ بہت زیادہ مددگار ہم سب کے لیے ثابت ہوگا, اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے, اچھی صحبت. کیا ہے؟ ہم اگر چاہتے ہیں ہمارا دل جو سخت ہو جائے, نرم ہو جائے, تو ہم کو اچھی صحبت اختیار کرنی ہوگی, کیونکہ
जिस तरह मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात इरशाद फरमाते, जैसे लोहा नर्म होकर, दिल की सख्ती और नरमी की तरफ आने की बात है ना, आप फरमाते कि जिस तरह लोहा नर्म होकर औजार, सोना नर्म होकर जेवर, मिट्टी नर्म होकर खेत या बाग, आटा नर्म होकर रोटी बनती है, ऐसे ही इंसान का दिल नर्म होकर वली, सूफी, आरिफ बनता है। कितनी प्यारी बात है। दिल की नरमी अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। ये दिल की नरमी बुजुर्गों की सोहबत और इनके पाक कलिमात से नसीब होती है, और नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करने का हुक्म तो खुद अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तो अच्छों की सोहबत में आ जाइए। और आज के दौर में, पुरफितन दौर में, अच्छी सोहबत बहुत कम है, लेकिन है। और अच्छी सोहबत का एक जरिया कहीं है, लेकिन एक जबरदस्त जरिया ये दावत इस्लामी का दीनी माहौल है। सुभान ये अल्लाह, जुमेरात का हफ्तावार इज्तिमा है। सुभान हम अल्लाह, मदनी काफिले में इस वक्त, मदनी काफिले जो अल्लाह की राह में सफर करते हैं वो मदनी काफिले हैं। दावत इस्लामी के तहत होने वाले इत्तिकाफ है, दावत इस्लामी के तहत होने वाले कोर्सेस है, दावत इस्लामी के तहत होने वाले 12 दीनी काम है, ये सब अच्छी सोहबत पाने के जरिए है। अभी इन सोहबतों में रहेंगे तो क्या आएगा हमें, क्या मौके आएंगे? दावत इस्लामी वालों की सोहबत में आएंगे तो हमें क्या करने मिलेगा? या तो ये दर्स में बुलाएंगे, या तो ये इज्तिमा में बुलाएंगे, या तो मदनी काफिले में बुलाएंगे, या तो नमाज के लिए बुलाएंगे, या तो तिलावत के लिए बुलाएंगे, या मदरसतुल मदीना बालिगा में कुरान पाक दुरुस्त मखारिज व कवाइद के साथ सीखने या सिखाने के लिए बुलाएंगे। इन्हीं कामों के लिए बुलाएंगे, ना ये शराब नोशी के लिए बुलाएंगे। वो कौन बुलाएंगे? वो बुरे दोस्त बुलाएंगे। ना ये नमाज अजान हो रही होगी, नमाज से दूर लेकर जाकर नमाज से दूर नहीं करेगी, वो कौन करेगा? बुरा दोस्त करेगा। ना ये जुए की तरफ लेके जाएंगे, वो कौन कर सकता है? शायद बुरा दोस्त है। तो ये दावत इस्लामी वाले बुराइयों से बचाकर हमको नेकियों की तरफ लेके जाएंगे। आज के दौर में मेरा मशवरा तो यही, आफियत इसी में कि दावत इस्लामी से करिए। इंशाअल्लाह इस माहौल की बरकत से नेकियों के राह पर गामजन भी रहेंगे, आमाल की भी इस्लाह होगी और अकीदों की भी इस्लाह होगी। वरना आज के दौर में बड़े फिक्र, तरह तरह की बदअकीदगियाँ फैल रही है, गंदगियाँ फैल रही है। हमने अपने अकीदों की भी हिफाजत करनी है, अपने आमाल की हिफाजत भी करनी है। ये सफ़र का महीना, सफ़र मुज़फ़्फ़र, इसकी 25 तारीख को आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का उर्स होता है। और हम तो बचपन से पढ़ रहे हैं, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हज़रत पे। आज के पुरफितन दौर में अगर हम चाहते हैं कि इधर उधर जाने से, लुढ़कने फुढ़कने से बचे और सही अकीदों पे कायम रहे, तो आला हज़रत के कदमों में आ जाइए। वरना थोड़ा 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 कहीं से कहीं निकल जाएंगे, हमको पता नहीं चले। और हमारे पास नॉलेज है भी कितना, इल्म भी कितना है। आज सुबह ही मैं बात कर रहा था मदनी काफिले में, हमारे इल्म की हालत तो ये है कि शायद जिंदगी में कभी सूरह फातिहा तर्जमा और तफसीर के साथ पूरी समझी भी नहीं होगी हमने। पूरा कुरान तो दूर की बात है, सूरह फातिहा शरीफ। हमारे इल्म की ये हालत हो और हम अकीदों का तगड़ा इल्म रखते हो, ये कैसे हो सकता है? हम कितने कमजोर हैं इल्म के मामले में। तो इसलिए आज के इस पुरफिकत दौर में अपने अकाईद की इस्लाह के लिए आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का दामन थामे रखे, मजबूती से मस्तक आला हज़रत के पाबंद रहे, और इसके लिए दावत इस्लामी से कनेक्ट रहे। इंशाअल्लाहुल करीम आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की जो तालीमात है वो ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक है, ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक। तो इंशाअल्लाह इस पर कायम रहने की बरकत से राह नजात से होते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंचते हुए बिला हिसाब जन्नत में चले जाएंगे इंशाअल्लाह। एक और तरीका दिल की सख्ती से अपने आप को बचाने का, वो मौत की याद है। क्या है? मौत की याद। थोड़ी सी कर लेते क्या मौत की याद? चले आंखें बंद करें, सब इस्लामी भाई अपने अपनी आंखें बंद करें, अपनी मौत को याद करें। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, ये तो रिवायत का मजमून है कि या तो कब्र जन्नत के बागों में से बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से गढ़ा है, और फरमाया
کہ جو قبر کو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ اسے جنت کے باغوں میں سے بھاگ پائے، اور جو موت کو یاد نہیں کرتا، قبر کو یاد نہیں کرتا، وہ اسے جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا پائے. اب ہم سب اپنا جائزہ لیں، اپنی موت کو یاد کریں. آج میں جتنے بھی سال کا ہوں، آپ سب اپنا اپنا سوچیں، میں 40 سال کا ہوں، میں 50 سال کا ہوں، میں 20 سال کا ہوں، میں 10 سال کا ہوں، میری زندگی جتنی گزری. اب یہ بھی تصور کریں کہ اس زندگی میں نے اللہ کی نافرمانیاں کتنی کی، نمازی کتنی بار قضا کی، فلمیں ڈرامے کتنی بار دیکھے ہیں، بے حیائی کتنی بار کی ہے، نہ جانے کتنی بار گندا دیکھ لیا، نہ جانے کتنی بار گندا دیکھ لیا، نہ جانے کتنی بار گندا چھو لیا ہے. ان ہاتھوں میں نہ جانے کتنی بار تاش کی گڈیاں آئی ہیں، کتنی بار معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شراب کی بوتلیں آئی ہیں. یہ ہاتھوں میں کیا آ گیا، یہ آنکھوں میں کیا آ گیا، یہ دل میں کیا آ گیا. اتنی سی زندگی، اتنی سی زندگی، اور اتنے گناہ، اتنی اللہ پاک کی نافرمانی. اب ذرا آنکھیں بند کر کے یہ تصور کریں کہ اللہ نہ کرے، اللہ میں عافیت کے ساتھ صحت والی، نیکیوں والی، توبہ والی موت نصیب فرمائے، مدینے میں نصیب فرمائے. اللہ کرے زندگی کا آخری سجدہ ہم مسجد نبوی میں کرنے میں کامیاب ہو جائیں، وہ بھی رمضان میں، روزے کی حالت میں، جمعہ کے دن، وہ بھی آقا کا دیدار کرتے کرتے. دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، کاش ایسا. لیکن ابھی ہم دنیا کی زندگی میں یہاں اپنے شہر میں جوگیشوری میں، آپ اطراف سے جہاں سے آئے، کہ میں جتنے سال کا ہوں، 20 سال کا ہوں، 30 سال کا ہوں، اچانک حضرت اسماعیل علیہ السلام آ گئے، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے. سیٹھ جی کو فکر تھی ایک کی 10 کیجئے، موت آ کے کھڑی ہو گئی. مسٹر جان واپس کیجئے، جان واپس کیجئے. ایک پل میں ادھر سے ادھر، 4 دن کی باہر ہے دنیا. زندگی نام رکھ دیا کس نے؟ موت کا انتظار ہے دنیا. بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے، مرنا ہے ایک دن. اب تصور کریں موت کا فرشتہ سامنے ہے. اب اتنی توبہ کر لے کیونکہ موت کا دروازہ تو ختم ہو چکا. اب کتنی بار ہی کوشش کرنے کہ میں سبحان اللہ پڑھ پاؤں، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا. اب موت آ چکی. اب میرے جنازے، میرے بے جان جسم کو اٹھا کر کہیں ڈالا گیا. اب غسل کا وقت قریب آ رہا ہے، اس سے پہلے منہ کھل گیا ہے، آنکھیں صحیح سے بند نہیں ہو رہی، کوئی زبردستی آنکھیں بند کر رہا ہے، کوئی ٹھوڑی پر رسی باندھ کر ٹھوڑی منہ بند کر رہا ہے، اور پیٹ بھی پھولنے لگ چکا ہے، کوئی وزن پیٹ میں لا کے رکھ رہا ہے. غسل کا وقت قریب آ گیا ہے. آج تک تو اپنے ہاتھوں سے نہاتا تھا، آج مجھے کوئی غسل کے تختے پہ لٹا رہا ہے. کپڑے خود اتارتا تھا، آج اتار نہیں سکتا ہوں. بٹن کھولے جا رہے، بٹن کھلنے پا رہے تو قینچی سے جسم کے کپڑے کاٹے جا رہے. آج وہ میرے اوپر دن آ چکا ہے. پھر مجھے کوئی غسل دے رہا ہے، پھر اس غسل کے بعد کوئی جنازے میں ڈال رہا ہے، کفن پہنا رہا ہے، پھر جنازے میں ڈال رہا ہے. اب تک تو شاہانہ لباس پہنے، ہزاروں کی برانڈڈ چیزیں پہنی، لیکن آج کوڑا لٹھا جس میں سلائی کا ایک دھاگا بھی نہیں ہے، وہ کوڑا لٹھا پہنایا جا رہا ہے. اور پھر جنازے میں ڈال کر سوئے قبرستان لے جایا جا رہا ہے، جہاں اکیلے جانے کو جی گھبراتا تھا، جہاں شاید ایک رات بھی میں اکیلے گزار نہیں سکتا ہوں. جب قبرستان پہنچایا جائے تو وہاں پر پھر منو مٹی دفنا کر سارے عزیز، سارے اقربا چلے گئے، کوئی باقی نہیں رہا، کوئی پاس نہ رہا. یہ دنیا کی حقیقت ہے، یہ ہماری موت ہے. اور پھر جس قبر میں ڈالا گیا ہے وہ قبر کا معاملہ صرف ایسا تھوڑی کہ ڈال دیا گیا. قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. قبر ہر ایک کو دباتی ہے، کسی کو شفقت کے ساتھ اس طرح دباتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو پیار سے سمٹاتی ہے، دباتی ہے. اور کسی کو قبر ایسے دباتی ہے کہ سینے کی پھسلیاں ایک دوسرے میں پیوس ہو کر چٹا چٹا کی آوازیں آتی ہیں. اور پھر قبر میں کب تک مجھے رہنا ہے؟ تا قیام قیامت، قیامت تاری ہوگی تب تک اکیلے رہنا ہے. میں ہوں، میرے اعمال ہیں، اور کچھ نہیں. یہ دنیا کی حقیقت ہے. اس دنیا کی انگینی میں ہم کھوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے. صحابہ کرام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف تذکرہ سنتے، حضور کی یاد میں تڑپ جاتے. جو مدینے میں ہوتے، اور جب پیارے آقا مکہ شریف میں تھے، ہجرت نہیں ہوئی تھی، جو مدینے میں تھے وہ یاد حضور میں تڑپنے لگ جاتے. کب حج کا موسم آئے گا، کب مکے جائیں گے.
आंखों से हुजूर का दीदार करेंगे। अब याद है हुजूर में हमारी आंखें नहीं बहती, अल्लाह के डर से हमारी आंखें नहीं भरती, अश्क नहीं बहते, दिल ऐसा सख्त हो चुका कि फिर भलाई की बात तक असर नहीं करती। जबकि हमारे सामने हकाइक है इस मौत के, इस कब्र के, इस आखिरत के, इस आखिरत की मंजिल के, इस दुनिया की बात की जिंदगी के, जो हमेशा हमेशा के लिए है। जब सारे जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, सारे जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, अब कोई मामला बाकी नहीं रहेगा, तो मौत को मेंढे की शक्ल में लाकर ज़बा कर दिया जाएगा, मौत को मौत आ जाएगी। और अगर कहीं ईमान सलामत ना लेकर गए और जहन्नम ठिकाना बन गया, क्योंकि जो ईमान सलामत लेकर गया अल्लाह उससे नाराज हुआ, वो जहन्नम में सजा काट कर जन्नत जरूर आएगा, लेकिन जिसका ईमान ही महफूज नहीं रहा। एक वजह मैंने बताई ना कि जो कसरत के साथ गुनाह करता है, गुनाह पे दिले रो चुका है, मनकूल है कि डर है कि उसका नज़ा के वक्त ईमान छीन लिया है, दिल सख्त हो गया। कल्ब सख्ती में हद से बड़ा है, नफ्से बदकार हावी हुआ है, हाय शैतान भी पीछे पड़ा है, या खुदा तुझसे मेरी दुआ है। नफ्स ने लज़्ज़तों में फंसाया, मुझ पे लुत्फ़ो करम हो खुदाया, दिल से चाहत मिटाना सिवा की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। हाल आसी का बेहद बुरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है। हाल आशिक का बेहद बुरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है। अफ़्वे जुर्मों कसूरों की, अफ़्वे जुर्मों कसूरों की, मेरे मौला तू खैरात दे दे। मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना लेकिना का वास्ता, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के शक्के सदर के मौजज़े का वास्ता, वो सीना जो कभी गंदा नहीं हुआ। तू जो चाहे तो अभी मैंने मेरे दिल के धुले, या रसूल अल्लाह, तू जो चाहे तो अभी मैंने मेरे दिल के धुले, ये खुदा दिल नहीं करता कभी मैला के, तेरा उस पाक सीने का वास्ता हमारे सीने पाक कर दे, हमारे दिल की सख्ती दूर कर दे, इलाहुल आलमीन हमारे दिल नरम कर दे। या अल्लाह इस दिल में तेरा खौफ बस जाए, तेरे हबीब का सच्चा इश्क बस जाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि खातमिन